السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید۔ دوستو، جرمنی کی جس جنگی قوت کا متعلق عام خیال یہ ہو گیا تھا کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا، وہ روس، شمالی افریقہ، سسلی، اٹلی اور بلقان میں بہت بری طرح پسپا ہوئی اور جرمنی کے قلب پر ضرب لگانے کا وقت آ گیا۔ یہ عظیم الشان جنگ استحکامات پر براہ راست حملہ تھا جو جرمنوں نے بر اعظم یورپ کی حفاظت کے لیے تیار کیے تھے۔ اس کے لیے فرانس میں فوجیں اتارے بغیر چارہ نہ تھا۔ چنانچہ 6 جون 1944 کو اس یورش کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ جرمن آبدوزوں کی قوت 1943 عیسوی کے اواخر میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ بے اندازہ سامان امریکہ سے برطانیہ پہنچا دیا گیا تھا۔ ہوائی جہازوں کے بیڑے جرمنی کی جنگی اور صنعتی مرکزوں کو بری طرح تباہ کر چکے تھے، لیکن نارمنڈی کے ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ ایسے استحکامات بدستور موجود تھے جن کے متعلق باہر سے صحیح اندازہ نہ ہو سکتا تھا۔ ان کے پیچھے بے شمار توپیں، مسلح جنگی دستے اور زبردست فوجیں تھیں۔ یہ بہت ہی خوفناک جنگی قوت تھی۔ اتحادیوں نے 6 جون کو آدھی رات کے وقت ہوائی جہازوں کے ذریعے 3 ڈویژن فوج جرمن استحکامات کے پیچھے اتار دی۔ اس میں ایک ڈویژن برطانوی تھا اور 2 امریکی۔ سورج نکل آیا تو امریکہ کی پہلی فوج جنرل بریڈلے کی سرکردگی میں اور برطانیہ کی دوسری فوج جنرل منٹگمری کی سرکردگی میں ساحل فرانس پر اترنے لگی۔ 4000 جہاز فوجیں اور سامان لانے لے جانے کے لیے رودبار میں مسلسل چکر لگا رہے تھے۔ 800 جنگی جہازوں نے ان کی حفاظت کے لیے فولادی دیوار قائم کر رکھی تھی اور 11000 ہوائی جہازوں نے سر پر سائبان تان رکھا تھا۔ جنگی قوت کا یہ ایسا نظارہ تھا جسے 6 جون 1944 سے پیشتر سورج کی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابتدائی لنگرگاہیں حاصل کرنے میں بڑی خوفناک لڑائیاں ہوئیں اور سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر شربورگ اور رودبار کی دوسری بندرگاہوں پر قبضہ جمانے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ لیکن نارمنڈی پر قبضہ ہو گیا تو اتحادی فوجیں سیل کی طرح فرانس پر پھیل گئیں۔ پیرس کو خود وہاں کے رضاکار عساکر نے آزاد کرا لیا۔ مشرقی جانب سے اسٹالن کے طوفانی لشکر بڑے چلے آ رہے تھے۔ اٹلی میں بھی اتحادیوں کی پیش قدمی جاری تھی، اگرچہ اس کی رفتار تیز نہ تھی۔ ہٹلر نے ایک مقام پر جوابی حملے کا انتظام کیا اور جرمن فوجیں دور تک بیلجیم کے اندر گھس گئیں۔ اس اثناء میں ہوائی بمبوں کی بارش ان بندرگاہوں پر جاری تھی جہاں سے اتحادی فوجوں کو سامان رسد بھیجا جا رہا تھا، لیکن یہ حملہ ناکام بنا دیا گیا، اگرچہ اس میں 4000 امریکی جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ آخرکار روسی برلن تک پہنچ گئے جہاں ہٹلر دیر تک لڑتا رہا، حالانکہ اب ایسی مزاحمت میں کوئی معقولیت نہ رہی تھی۔ پھر اس نے خودکشی کر لی۔ اتحادی فوجوں نے برلن پہنچنے میں کس قدر دیر کی، روسی فوجوں نے برلن اور اس کے مشرقی علاقوں پر قبضہ کر کے قدم جما لیے۔ اتحادی اب تک اس دیر کے لیے پچھتاتے ہیں۔ جرمن نے 7 مئی 1945 کو ہتھیار